نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ یوسف آیت نمبر 36. اب ہم پہنچے کہاں تک تھے؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی کس موڑ پر آ گئی تھی؟ جب وہ محل سے نکل کر اور اب وہ جیل میں چلے گئے تھے. اچھا، بعض دفعہ ہمیں یہ روایات تفسیر میں ملتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ مجھ کو جیل زیادہ محبوب ہے بنسبت اس گناہ کے جو جس کی طرف یہ عورتیں مجھ کو دعوت دے رہی ہیں. اس سے بعض دفعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام نے خیریت مانگی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو خیریت کے ساتھ کسی اور جگہ پہنچا دیتا. انہوں نے مانگا ہی جیل. جب جیل مانگا تو اللہ نے جیل دے دیا ان کو. کچھ علماء یہ بات کہتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان اس سے سبق یہ سیکھتا ہے کہ ایک مصیبت سے بچنے کے لیے، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے. اللہ تو سب دینے پر قادر ہے، لیکن ٹو بی آنےسٹ اینڈ ٹو بی آنےسٹ، اور اگر یوسف علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، اس وقت ان کے سامنے کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا. یہ دو ہی راستے تھے صرف، یا ان عورتوں کے چلتر یا جیل. There was no third option available. تو جو آپشن سامنے تھے انہیں کو سامنے رکھ کے ریئلسٹکلی دعا کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے جیل میں بھی جو رکھا تو کئی مصلحتیں وہاں بھی ہوں گی یقیناً. تو ایک گروپ علماء کا یہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اپنی شان اور اللہ کا کرم اس چیز سے بہت بلند ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی کو ایک طرف رکھے اور صرف ایک موقع کی اس دعا کو قبول کر کے اور اللہ تعالیٰ ان کو جیل میں پھنکوا دے. تو یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا یہ ہے کہ تم نے دعا ہی کیوں ایسی مانگی، نہیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ دیکھیں، یہ بھی ہمیں بات ملتی ہے حدیثوں کے اندر کہ اپنے لیے ہمیشہ خیر مانگو، عافیت مانگو. کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ پوری بھی ہو جاتی ہے پھر. تو یہ پیچھے ہم نے ایک اور رول کیا دیکھا تھا، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں سازشیں کر رہے تھے کہ اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں. تو ایک نے کیا کہا تھا؟ لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي الْغِيَابَةِ الْجُبِّ. وہاں بھی ہم نے کیا بات کی تھی کہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹے گناہ کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے. کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اب سرجری ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ابھی تو میں اندھا ہوں، تھوڑی سی روشنی آ جائے میری آنکھوں میں. کیا دعا کرے کہ اللہ بس 6/6 ہو جائے میرا ویژن، یہ دعا کرے. تو بھرپور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، عافیت کی دعا کرنی چاہیے. تو بہرحال دونوں ہی طرح ہمارے لیے اسباق ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جیل کا ڈسکشن ہو رہا تھا، اور پھر ان لوگوں نے مل کر بے گناہ بے قصور معصوم یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر اور جیل میں ڈال دیا. یعنی اپنی عورتوں پر کوئی قابو نہیں تھا ان کا. اس سے مردوں کی، اس معاشرے کے مردوں کی حد درجے کی ویکنس اور کمزوری پتہ چل رہی ہے کہ کوئی مردانگی نہیں تھی ان کے اندر، کوئی رجولیت نہیں تھی ان کے اندر، جیسے مرد کی ایک شخصیت ہونی چاہیے وہ نہیں تھی. اور حقیقت ہے کہ مرد کے اندر جو مردانگی آتی ہے وہ حیا کی وجہ سے آتی ہے، وہ غیرت کی وجہ سے آتی ہے. جو غیور اور غیرت مند مرد ہوتے ہیں وہی دراصل اپنی عورتوں کو بھی پھر باحیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اصل میں قوام بن ہی وہ سکتا ہے جس کے اندر حقیقت میں ایمان ہو، اور جو مومن ہوگا وہ حیا کے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. ختم بات. اس لیے حیا اور ایمان ساتھی ہیں. یہ تو حدیث میں بات ہمیں ملتی ہے. ایک چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے.
ایمان آتا ہے تو حیا آتی ہے, حیا ہوتی ہے تو ایمان کو دعوت دیتی ہے وہ. تو جب مرد اس درجے کے بے حیا تھے, اور یہ مردوں کی بے حیائی یاد رکھیں, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, یہ لوٹ پلٹ کے انہی کے گھر آتی ہے, یہ انہی کو یہ سانپ کاٹتا ہے, پھر پلٹ کے ڈستا انہی کو ہے, ان کی بے حیائی انہی کو ڈستی ہے. اپنی عورتوں کو یہ بے حیا بناتے ہیں جان کر. اور یہ خود ہم نے تو اپنے زمانے میں خود دیکھ لیا, کس نے پردے کھینچے تھے اپنی عورتوں کے, کس نے اسکارف کھینچے تھے, کس نے کہا تھا برقعے اتارو؟ مردوں نے کہا تھا نا عورتوں سے. اپنے گھر کی خواتین سے پوچھیں 1947 کے بعد کیا ہوا تھا, وہ آپ کو سارا کچھ بتا دیں گی. براؤن صاحب بننے کا شوق جو ہوا تھا, تو یہ سارا تو خود پہلے کیا, خود تماشا بنانا چاہا عورتوں کا. ٹھیک ہے, اب عورتیں بھی پھر رچ کے بے حیا ہو گئیں. ایک نیچرل پاور تھا جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, بند ٹوٹ گیا, حیا کا بند ٹوٹ گیا. اب وہ جو طوفان آیا بے حیائی کا, وہ ان مردوں کو بھی بہا کر لے گیا. پھر یہ ایسے معاشرے میں جہاں عورت اتنی بے حیا ہو جاتی ہے, پھر مرد اس کے ہاتھ میں صرف کھلونا ہوتے ہیں. دے آر سو ویک, جس طرح چاہتی ہے ان کو صرف گما دیتی ہے. وہ جو چاہتی ہے خرید لیتی ہے اپنے حسن سے. اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے عورت کے حسن کے اندر. اور حسن کیا ہے؟ کوئی سوچے نا میں تو کوئی حسین ہوں ہی نہیں, یہ تو کوئی جا کے کسی مرد کے دل سے پوچھے. بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بیہولڈر. تو اب یہی سارا فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب اس طرح وہ بے حیا مردوں کو بہا کر لے جاتا ہے یہ فتنہ, تو پھر جو اس کے اندر پرنسپلڈ مرد ہوتے ہیں, جو با حیا ہوتے ہیں, ان پر زد پڑتی ہے. کہ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل بھی کہ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے, مرد خاص طور پہ, اسے کس فتنے میں الجھا کر وہ بدنام کرتے ہیں. ہمارے سامنے مثالیں, کئی مثالیں, عورت کے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. سچا یا جھوٹا الزام اس کے اوپر. کسی عورت نے کھڑے ہو کر کسی ایک نیک مرد پہ الزام لگا دیا کہ اس نے زنا کیا, اس کی تو ریپوٹیشن گئی. اس کے بعد کیا ثابت ہوتا ہے, کیا ثابت نہیں ہوتا, وہ تو کیا ہے معاشرے کا رول کہ گلٹی انٹل پروون انسنٹ. وہ تو یہ پھر رول بنایا ہے نا اسلامی معاشرے کے اندر. کیا ہوتا ہے کہ جو ان عورتوں نے الزام لگایا تھا, ان کو پہلے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت تھی. کوئی ثبوت نہیں, کچھ نہیں, نہ گواہیاں, نہ انصاف, نہ کوئی فیصلہ کہ جو کوئی سامنے ثبوت دیکھ کر کوئی فیصلہ. سارے ثبوت چیخ چیخ کے پکار کے کہنے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں, بے گناہ ہیں. کس نے ڈالا جیل میں؟ یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ, لا یسجننہ, یہ مردوں کی بات ہے یہاں پہ, یہ عورتوں کا صیغہ نہیں ہے. یہاں پہ مردوں نے اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اتنے کمزور تھے اپنی عورتوں کے آگے. تو یہ بے حیائی جو ہے, ہم نے تو آج کل یہ علامت بنا لی ہے کہ جو فائٹر پائلٹس ہوتے ہیں اور جو بہادر ہوتے ہیں, جتنا جو بہادر اتنا زیادہ بے حیا. یہ تصور بنا ہوا ہے نا, میچوازم اس کے اندر ہے. عورتوں کو گھورنے والا, افیئرس چلانے والا, نعوذ باللہ, سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا بہادر ہوگا وہ اتنا ہی بے حیا ہوگا. سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بے حیائی کتنی کمزوری مرد کے اندر پیدا کر دیتی ہے. تو یہ تو کہانی پیچھے ہو گئی. اب اللہ نے پھر ایک لانگ سٹوری کو شارٹ کیا. پتہ چلا کہ کافی ٹائم گزر گیا, حتیٰ حین یہاں پہ فرمایا ہے نا کہ کچھ عرصے کے لیے, اور پتہ نہیں پہ تو سالوں پہ سال گزرتے چلے گئے. ہوتا یہی ہے, جیل میں ڈالنے کے بعد بھول بھال جاتے ہیں کس کو کب ڈالا تھا. اور پولیٹیکل پرزنرز بھی ویسے بہت ہوا کرتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں, اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. اچھا, اب جب وہ جیل میں جا رہے تھے, یا تو اس وقت کی بات ہے یا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے. کیا ہوا؟ وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنَ فَتَيَانِ, قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. یہ مع کی بات ہم کر رہے ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, یا تو یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا تھا تو اسی وقت ساتھ ساتھ اور بھی آئے تھے, یعنی کہ 3 پرزنرز اکٹھے آئے تھے. اچھا, یہ بھی بعض دفعہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ ایک بے قصور کو اکیلا جیل میں ڈالیں تو اسکینڈل مچ جاتا ہے کہ بھئی کیا کیا, کیوں کیا, کیسے کیا. ایک گروپ کو اکٹھا ڈالیں تو خالی اسٹیٹسٹکس بن جاتے ہیں.
اب دیکھیں یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا یہ بھی بڑے کمال کی چیز ہے. ہمارے سامنے کسی ایک کا انتقال ہو, ہم کہیں ایک آدمی مر گیا, وہ ایک پرسنل کنیکشن محسوس ہوتا ہے نا, انسان کا دل دکھتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ پریشانی ہوتی ہے. آپ خود امیجن کریں کسی کا پتہ چلا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا, ایک دم ہم کہتے ہیں اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہوتا ہے کئی خبر آتی ہے 100 لوگ مر گئے, ہم کہتے ہیں 100 لوگ مر گئے, somehow اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے کہ گروپ میں لوگوں کو جن کو کہ جو انسنٹ ہوا کرتے تھے ایک گروپ کی شکل میں داخل کرو تاکہ لوگوں کی توجہ کسی ایک کے اوپر فوکس نہ ہو, چہمے گوئیاں نہ ہوں. واللہ عالم. بہرحال ان کے ساتھ 2 اور بھی داخل ہوئے. تو بیسکلی کتنے غلام تھے؟ خود بھی تو یوسف علیہ السلام غلام ہی تھے نا, 2 غلام اور بھی ساتھ تھے, مینس 3 لوگ, 3 پیپل. اب وہاں آ کر بیٹھے. اب فوراً دیکھیے قالا تو فوراً آ رہا ہے یہاں پہ سیم آیت میں. اب یہ نہیں کہ داخل ہوتے ہی انہوں نے شروع کر دیا یہ بولنا. قرآن سمیٹتا ہے نا چیزوں کو, اور ذرا ہمارے امیجنیشن کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے, ہمارے تخیل کو. کچھ عرصہ گزرا, ساتھ رہے ہوں گے, پھر کیا ہوا؟ اب کسی ایک نے کہا, قال احدہما, ایک نے آ کر کہا. اب کس سے کہا؟ انڈرسٹوڈ ہے, یوسف علیہ السلام سے کہا. انی ارانی اعصر خمرا, کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. اعصر نچوڑ رہا ہوں. خمرا, خمر یہ شراب کا مطلب تو ہوتا ہے کوئی بھی مشروب, اینی ڈرنک, اور خمر تو خاص طور پہ الکوہلک ڈرنک کے لیے آتا ہے. وقال الآخر, اور دوسرے نے کہا, انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا, کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. تاکل الطیر منہ, احمل فوق رأسی خبزا, میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں, تاکل الطیر منہ, پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. اب یہ 2 خواب سنائے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں غلام یہ بادشاہ کے خادم تھے, اور آگے بھی سے اشارہ مل رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ گفتگو ہوئی. اب اس عرصے میں یوسف علیہ السلام کی دینداری, حسن معاملہ انہوں نے دیکھا. تو ان لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. کیا کہا؟ نبئنا بتاویلہ, ہمیں ذرا اس کی آپ تعبیر تو بتائیں. انا نراک من المحسنین, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک محسن انسان ہیں. اب یہ محسن لفظ کو بھی دیکھیں. یوسف علیہ السلام کی جو دینداری, حسن معاملہ انہوں نے دیکھا, اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو محسن کہا. یعنی کہ صرف نماز کے اذکار کے دیندار نہیں تھے, بلکہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے, حسن سلوک کرنے والے تھے. اب جیل میں کس طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں گے؟ بھئی کچھ قیدی آتا ہوگا تو پوچھتے ہوں گے بھئی کیا ہوا. اب جیل میں کیا کمفرٹ ہوگی, اور جیل کوئی اے بی سی کلاس تو نہیں ہوتے تھے کہ ہوٹل کو پتہ چلا جیل بنا دیے 5 اسٹار ہوٹل کو, جیسے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں. اوبیسلی یہ نہیں تھا. اس زمانے میں آپ نے کچھ بھی اگر سنا پڑھا دیکھا ہو تو ڈنجنز ہوا کرتے تھے. کبھی اگر آثار قدیمہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں تو کبھی جا کے آپ دیکھیں وہاں پہ ڈنجنز کیسے ہوا کرتے تھے, انسان کی روح کانپ جاتی ہے. زمین کے اندر کڈے کھود کے, جیسے کہ بیسمنٹس ہوتے ہیں نا, اس طرح سے بنایا کرتے تھے, اور بس ہولز ہوا کرتے تھے, گپ اندھیرا اس کے اندر, اتنی سی بس کھڑکی, اس میں ڈال کے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اس میں وہ کیا کمفرٹ کر سکتے ہوں گے, کیا کمفرٹ دے سکتے ہوں گے لوگوں کو, لیکن جو بھی دے سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کری. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح یہ حسن سلوک کرتے ہیں سب کے ساتھ, جو جس کو سکھا سکتے تھے سکھا دیا کرتے تھے. تو کہا کہ ذرا ہمیں آپ اس کی تعبیر تو بتائیے. قال, یوسف علیہ السلام نے کہا, لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. یہاں جو کھانا تم کو ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. اچھا جی, اب یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا تبلیغ کا انداز دیکھیں, اور اس سے حکمت دیکھیں ان کی. پہلے بھی تھے, اس وقت شاید تبلیغ نہیں کری ہوگی, مناسب موقع کے انتظار میں ہوں گے. اب یہ موقع ان کے ہاتھ آ گیا, یوسف علیہ السلام کے ہاتھ. کیا موقع آیا؟ انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ ان کی ایک ضرورت میرے ساتھ اٹکی ہوئی ہے. دیکھیے محسن کسی پر جو احسان کرتا ہے نا, وہ اس لیے کرتا ہے
تاکہ میں کل اس کو کوئی دین کی بات بتا سکوں. یہ ڈپازٹ کرنا بڑا ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا. کیوں بچوں کو پیار کرنا ہے، کیوں حلوے پکانے ہیں، کیوں دعوتیں کرنی ہیں، کیوں تحفے دینے ہیں، کیوں کسی کی کڑوی بات سن کے خاموش ہو جانا ہے، جواب نہیں دینا. کیوں کیوں اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری طرف متوجہ ہوں، کبھی ان احسانات کا ان کو احساس ہو، تاکہ میں ان کو کوئی دین کی بات بتا سکوں. یہ ایک مقصد رہتا ہے. تو ہمارا ہر کام عبادت، حلوہ پکانا، تحفہ دینا، ملنے جانا، وہ بیمار تھے ان کو فون کرنا، ان کے لیے سوپ بنا کے لے کے جانا، کھچڑی پکا کے کھلا دینا، یہ سب چیزیں عبادت ہیں. اس لیے کہ مقصد ایک ہے، لاک آن ایک چیز کے اوپر ہے کہ آج میں ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کروں، کل دین کی بات ان کو بتاؤں تو یہ سنیں گے انشاءاللہ. تو ان کو یہ موقع ملا کہ اچھا ابھی میری طرف متوجہ ہیں، ان کی ضرورت میرے ساتھ اٹکی ہوئی ہے. تو اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ تمہارے پاس تمہارا کھانا آنے والا ہے. اچھا اس کھانے کا کیا تعلق ہے مجھ کو بتائیں تعبیر سے. اس کا کیوں کہا انہوں نے؟ دیکھیے جو کھانا آنے کا ٹائم ہوتا تھا نا، یہ جو جیل کی مونوٹنس زندگیاں ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں، ان میں بہرحال ایک ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہی ہے کہ اس سے پہلے چلو اب کھانا آنے والا ہے، تھوڑی سی ہلچل ہوگی، تھوڑا سی مونوٹنی جو ہے وہ تھوڑی سی بریک ہوگی. تو ایک اچھے وقت کی امید دلائی، کائنڈ آف ایک پلیزنٹنس اس ڈریب ماحول سے، اس مایوسی کے ماحول سے نکال کے ایک پلیزنٹنس کا احساس دلایا. کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آئے میں تم کو اس کی تعبیر، اس کی تم کو میں تعبیر بتا دوں گا. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مصر میں اس وقت کاہنوں کا بڑا زور تھا. ٹھیک ہے، کاہن کون ہوتے تھے؟ جیسے کہ غیب کی خبریں بتانے والے، مستقبل کی خبریں بتانے والے، اور اپنی طرف سے دل سے جوڑ جاڑ کے خوابوں کی تعبیر بتانے والے، اس قسم کے لوگ وہاں موجود تھے. تو جو قیدی تھے جو آئے تھے ساتھ میں، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایسا ہی کوئی شخص سمجھا ہوگا کہ جیسے باقی مصر کے لوگ ہیں ایسے ہی یہ بھی ان میں سے کوئی ایک ہی ہیں، ون آف دیم. تو اب یوسف علیہ السلام دیکھیں یہاں پر آگے اپنی آئیڈینٹی بتا رہے ہیں، اور یہ طویل ترین کلام ہے یوسف علیہ السلام کا جو سورہ یوسف میں نقل ہوا ہے. اتنے موقع اور آئے ہیں، کہیں انہوں نے اتنی لمبی بات اللہ تعالیٰ نے نقل نہیں کری ان کی. اور ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ایڈٹ کیا ہے، ایکسٹرا ڈیٹیلز نکالی ہیں، لیکن یہ ڈائلاگ اللہ نے ایز اٹ از برقرار رکھا ہے یہاں پر، ہمیں بھی سکھانے کے لیے کہ تبلیغ کس طرح سے کی جاتی ہے، کیسے موقع دیکھ کر بات کرنی چاہیے. یہ ہے دراصل حکمت. اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروا رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ ذالکم مما علمنی ربی، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھ کو عطا کیے ہیں. اچھا بتائیں کہ مصر میں رب کس کو کہتے تھے؟ مالک کو کہتے تھے، یاد ہے؟ تو ان کو یہ خیال آیا ہوگا قیدیوں کو کہ اچھا انہوں نے اپنے ماسٹر سے خوابوں کی تعبیر سیکھی ہے تو ان کا ماسٹر تو بڑا علم والا ہوگا. ذرا ان کا انٹرسٹ بڑھا، ربی لفظ یوز کیا انہوں نے. اب براہ راست اگر یوسف علیہ السلام ان کو ان کی غلطی بتاتے، شرک سے نکالنے کی کوشش کرتے، کیا پتا وہ بدک جاتے، ایک دم دماغ بند کر لیتے اپنا. تو دھیرے دھیرے اپروچ کر رہے ہیں ان کو. اور یہ تبلیغ بھی جو ہے نا، تبلیغ بعض دفعہ بہت سٹل کرنی چاہیے، چڑیوں کی طرف نہیں جاتا انسان کبھی. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے خرگوش پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ خرگوش دیکھیں آپ نے کبھی گھر میں پالے ہیں کبھی آپ نے؟ ہمارے گھر میں 2 خرگوش پلے ہوئے. اچھا اب کیا ہے، آپ ان کو پکڑنے جائیں نا، وہ ایسے ٹینجنٹ بھاگتے ہیں، آپ سمجھ رہے وہ ادھر جائے گا وہ ادھر بھاگ جاتا ہے. تو بعض دفعہ یہی معاملہ ہوتا ہے تبلیغ کا، لوگوں کو یہاں سے پکڑنے کی کوشش کریں کہ اب بتاؤں، وہ ادھر بھاگ جائیں گے، وہاں سے پکڑنے کی کوشش کریں یوں بھاگ جاتے ہیں. تو ایسے دبے پاؤں ان کو اپروچ کر رہے ہیں اتنے سٹل طریقے سے کہ پہلے یہ ذکر کیا کہ اچھا تاکہ تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ اچھا یہ رب ہے کون جو اتنا نالجیبل ہے، جس نے کہ ان کو ایسا بنایا، ایسا ٹرین کیا ہے، ان کو ایسے خوابوں کی تعبیر ان کو سکھائی ہے. تو پھر اب کیا کہہ رہے ہیں؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اور واقعہ یہ ہے میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں،
کون سا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے تو اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تو بتایا کہ میں جس رب کی بات کر رہا ہوں یہ وہ رب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ بتایا کہ میں نے تو بائی چوائس اس قوم کا طریقہ ریجیکٹ کر دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو بتایا کہ رب سے مراد اس قوم کے لوگوں کا رب نہیں، میرے آبا و اجداد کا رب۔ اور کیا نام لے رہے ہیں؟ کون کون سے ہیں میرے آبا و اجداد؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ اچھا، ایک نام جو لے رہے ہیں ان قیدیوں کے آگے، تو اگر یہ نام ان کے لیے فیملیئر نہ ہوتے تو ان ناموں کا فائدہ؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں تم کہاں سے پڑھ کر آئے ہو، اور وہ کہتا ہے میں MIT سے پڑھ کر آیا ہوں، میں ییل سے پڑھ کر آئی ہوں۔ تو اگر کسی نے ییل MIT کا نام ہی نہیں سنا تو نام دینے کا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم ان ناموں سے واقف تھی، یہ جانتی تھی، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جانتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام مصر بھی آئے تھے، اور ہاجر کہاں سے آئی تھیں؟ جن کے اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے۔ ہاجر کون تھی؟ مصری تھی نا علیہ السلام۔ تو وہ سارا قصہ پتا تھا، ایسا نہیں کہ بالکل کوئی لا علم لوگ تھے۔ تو وہ کنیکشن یاد دلایا اوریجنل کہ یہ ہے میرے آبا و اجداد۔ کنویں میں گرے تو نہ بتایا کہ میں کس کی اولاد ہوں، محل میں آئے عزیز مصر کو نہ بتایا میں کس کی اولاد ہوں۔ لیکن دین کے معاملے میں بعض دفعہ انسان کو اپنا کریڈینشیل بتانا پڑتا ہے، اپنے فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہے کہ میں دیکھو میں کس کی اولاد ہوں، نہیں، اپنی اوتھینٹسٹی بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ اسی طرح دین کا کام کرنے والوں کو اپنا پروفائل بتانا پڑتا ہے، اپنی فخر کے طور پہ نہیں کہ ہم کتنے بڑے چیمپئن ہیں اور ہم کہاں کہاں سے پڑھ کر آئے ہوں، کتنے بڑے عالم اور فاضل ہیں۔ یہ لوگوں کی کمزوری ہے دراصل، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا، آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو اس میں بعض دفعہ انسان کو بڑی اریٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی اس سے کیا مطلب ان کو، لیکن بہرحال بتانا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں اوتھینٹک جگہ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اوتھینٹسٹی سمجھے، کریڈینشیلز نے ایک طرح سے جو بتایا ان کے آگے پیش کرے کہ میرا کنیکشن ان سے ہے، تاکہ ان ہستیوں کے نام سن کے ان کے اوپر روب پڑے اور یہ زیادہ غور سے سنیں کہ یوسف علیہ السلام ان کو اس وقت کیا سکھا رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو سمپل بات، کیا بات بتائی؟ عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنائی کہ تم کو کیا ضرورت ہے شراب پلانے کی بادشاہ کو، تم کوئی اور کام کرو، تم جاب اپنا چینج کرو۔ وہ کیوں جاب چینج کرے اپنا؟ ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ چلے، تو دیکھیں پچھلا زمانہ تھا نا، کیا پتہ وہاں اس زمانے کی شریعت میں شراب اس طرح حرام نہ ہو جیسے ہماری شریعت میں حرام ہے۔ لیکن بالفرض ہم بعض دفعہ لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ تم سودی نوکری چھوڑ دو، تم یہ فلاں کام کر رہے ہو میڈیا میں، انٹرٹینمنٹ والی انڈسٹری کے اندر، تم یہ کام نہیں کرو۔ تو ہم تو اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنا کیریئر چینج کرنے کے لیے، پہلے یہ تو دیکھیں کہ جب وہ سوال پوچھے گا کیوں، تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو۔ تو نمبر 1 چیز عقیدہ ہوتی ہے، سب سے پہلے عقیدے پر بات کرنی چاہیے، یہ ہے جڑ بنیاد۔ ہم پتے چھانٹتے رہتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں نہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے نہیں پڑھتے۔ یہ کس بات کا انڈیکیشن ہے؟ پہلے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ تدبر کرنا سیکھیں، مسئلے کی گہرائی میں جائیں۔ کیوں نہیں بچہ خود نماز پڑھ رہا؟ اس کو اللہ کا احساس نہیں ہے، آخرت پہ یقین نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو سب سے پہلے اس پر بات کرنی چاہیے، اللہ کا یقین، اللہ سے قربت، اللہ کا احساس۔ ایک دفعہ یہ آ جائے گا تو باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ صرف عقیدے کی بات کی ہے یہاں پر انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے، اور کہا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور تمام انسانوں کے اوپر، یعنی یہ فضل کو میرا خصوصی نہیں ہے،
جو چاہے اس کے اندر حصہ ڈال سکتا ہے. اچھا، اور یہ اپنا عقیدہ اس لیے بھی پیش کیا یوسف علیہ السلام نے کہ کہیں یہ قیدی ان کو ان کاہنوں سے کنفیوز نہ کر لیں جو مصر میں ڈائم ڈزن پڑے ہوئے تھے. ہر پتھر اٹھاؤ نیچے سے کاہن نکلتا تھا. نہ، پتہ چلے کہ آئی ایم ناٹ ون آف دوز، میں رن آف دا مل کاہن نہیں ہوں، میں الگ ہستی ہوں. یعنی یہ تو نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے یوسف علیہ السلام، لیکن تعلق اپنا انبیاء کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنا عقیدہ ان کے سامنے رکھ دیا. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اکثر لوگ تو شکر ادا نہیں کرتے. کہاں ہیں یوسف علیہ السلام؟ محل میں. پھر کہاں ہیں؟ جیل کے اندر ہے. جیل میں صبر کا موقع ہوتا ہے کہ شکر کا؟ صبر کا ہوتا ہے. تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اکثر الناس لا یصبرون، اکثر لوگ تو صبر نہیں کرتے. لیکن شکر کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو، اگر عقیدہ انسان کا ٹھیک ہے، بہت بڑی سب سے بڑی آفت سے وہ بچا ہوا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر روتے اور دھوتے ہیں کہ بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا قسمت نہیں کھل رہی، یا شادی نہیں ہو رہی، یا کاروبار، یا بیماری، اور 10 مسائل ہمارے ہیں. شکر ادا کریں کہ خود کا عقیدہ تو درست ہے، الحمدللہ. خود تو ویور نہیں کر گئے، الحمدللہ. تو کچھ بھی حالات ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ محسن کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ برے سے برے حالات میں خیر وہ تلاش کر ہی لیتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر تو دنیا بات کر رہی ہے آج کل. پازیٹیو تھنکنگ، بی پازیٹیو. کس طرح پازیٹیو ہوں گے؟ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے. دا گلیڈ گیم خود کھیلنا ہوتا ہے ہم کو اپنے ساتھ. کیا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے میری زندگی میں، یہ بھی دیکھا کریں. اب آگے کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے، اے میرے جیل کے 2 ساتھیوں. اس میں پھر آپ دیکھیے یا قومی والی بات ہے نا، بالکل وہی اپنا یہ تھا. یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کر رہے کہ میں اتنی اعلیٰ نسل سے ہوں اور تم تو گھٹیا غلام ہو. نہیں، قربت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں دیکھو، اچھا اب یہ آگے جو آ رہی ہے نا تبلیغ ان کی، اس کو ذہن میں رکھیں کہ تبلیغ کہاں کر رہے ہیں. وہ تو ہم نے بات کر لی، جیل کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. اور کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ سامنے کون ہے؟ بادشاہ ہے کہ غلام؟ غلام ہے نا. تو سامنے والے کو دیکھ کر اسی کے حساب سے اگزامپلز دینے چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کس سے محاجہ کیا تھا؟ بادشاہ سے کیا تھا نا. تو کیا کہا تھا بادشاہ سے کہ میرا رب کون ہے؟ یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اور میرا رب کون ہے؟ یاتی بالشمس من المغربی فاتی بہا یاتی بالشمس من المشرقی. میرا رب تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکال کر لاتا ہے. فاتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کر لیا. بادشاہ کو تبلیغ کر رہے تھے نا. بادشاہ اپنے آپ کو آل پاورفل کہا کرتا تھا، اس کے لیول پر آ کر بات کی تھی. اور یہاں یوسف علیہ السلام غلاموں سے بات کر رہے ہیں، ان کی ذہنی سطح کے مطابق، ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ان سے بات کر رہے ہیں، جو ان کی پرائیورٹیز ہیں اس کے حساب سے بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ اے میرے جیل کے 2 ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا کئی متفرق مالک خیر بہتر ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا کئی مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس سے ذرا مجھ کو اب بتائیں کہ غلاموں کو تبلیغ کرنے کے لیے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا کہ کئی مالک بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ سمپل بات ہے بالکل. ہر ایک اس بات کو امیجن کر سکتا ہے کہ کون چاہے گا کہ کئی آقاؤں کی غلامی اختیار کرے؟ کون غلام یہ چاہے گا کہ میرے ملٹیپل آقا ہوں، سب پاورفل ہوں گے، سب کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوں گے، ایک کی بات سنے تو اگلا خفا اور اس کی بات سنے تو تیسرا خفا؟ یہ تو ہوگا. تو کہا کہ تم کو چین کس میں آئے گا کہ ایک غلام کا ایک آقا ہو، یہی چاہو گے نا؟ تو بس پھر ٹھیک ہے. تم کیوں چاہ رہے ہو کہ تم بے شمار خدا بناؤ؟ اتنے سارے خداؤں کا کیا فائدہ؟ ایک اللہ ہے، وہی قہار ہے، واحد ہے، سب پر وہی چھایا ہوا ہے، ہر چیز اسی کے قابو میں ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول کے اندر ہے. تو تم ہائیسٹ اتھارٹی کی غلامی قبول کر لو. اتنی بات کہی. اللہ نے آیت ڈال دی ہے یہاں پر، ہے نا.
اچھا اس کا مطلب ہے ذرا پاز کر کے انہوں نے آیت کا مطلب کیا ہے پاز تبلیغ کری. کتنے منٹ گزرے آپ کے خیال میں؟ 2-4 منٹ. دیکھا کہ کیا ریئیکشن ہو رہا ہے لوگوں پر سے. ٹھیک ہے. اب دیکھا کہ وہ بہت انٹرسٹ سے غور سے سن رہے ہیں, بور نہیں ہو رہے, توجہ نہیں بھٹک رہی ان کی, ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے, باڈی لینگویج سے نفرت یا غصہ نہیں چھلک رہا, دل پر اثر ہو رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹرائک دا آئرن وائل اٹ از ہاٹ. انہوں نے اسی پر گرم لوہے پر چوٹ ماری. مزید کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کری. اب ان کے شرک کے عقیدے پر ایک زبردست وار کر دیا یوسف علیہ السلام نے. یہ ہے مبلغ کی حکمت, اس طرح بات کرنی چاہیے. کہا کہ کوئی ہے ہی نہیں, تم نے جو نام رکھے ہیں وہ صرف نام ہے, تمہاری فگمنٹ آف امیجنیشن ہے, فکٹیشس فگرز ہیں. یہ لکشمی دیوی ہے, یہ وینس ہے, یہ اپولو ہے, یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. دے ڈونٹ ایگزسٹ. لات اور منات اور عزا, یہ آخر مکے کے عرب بھی تو سن رہے تھے نا. کوئی ہستیوں کا کوئی وجود ہے؟ کوئی وجود نہیں ہے. ایسے نام رکھ لیے تم نے ان کا, تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی. کوئی ثبوت کوئی پروف تو ہے ہی نہیں ان کے لیے. ان الحکم الا للہ, فرما روائی صرف اللہ کے لیے ہے, اسی کا حکم ہے. ان الحکم الا للہ, اقتدار سارا اللہ کے پاس ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ, اور اسی کا یہ حکم ہے. ان دیکھیں, ان کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں ان, کیا حکم ہے اللہ کا؟ یہ حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ. اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی اور بندگی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب اگر اس کے علاوہ کسی کی بندگی کوئی کرے گا تو پھر وہ اللہ کیا کرے گا؟ سزا دے گا. کیا غلام سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ اگر مالک کی بات نہیں مانتے تو سزا ملتی ہے؟ جی ہاں, جیل میں پڑے ہوئے ہیں نا, حق یا نہ حق. کس طرح ریلیٹ کیا کہ تم اپنے مالک کو دیکھ رہے ہو کہ تمہارا قصور تھا یا نہیں تھا. اتنی طاقت تھی مالک کو تمہارے اوپر کہ تم کو جیل میں ڈلوا دیا اس نے. تو تم اللہ کے بارے میں سوچو ذرا, پھر ڈرو ذرا تم اللہ سے کہ اس کی بات تم نہیں مانو گے تو وہ کیسے اٹرنل جیل خانے میں تم کو ڈال سکتا ہے. کلیئر جہنم کا, کلیئر جنت کا ذکر نہیں کیا اس وقت. کچھ چیزیں امیجنیشن پر بھی چھوڑ دینی چاہیے. ہر چیز اسپیل آؤٹ نہیں ہوتی تبلیغ کے اندر. کہا کہ بس صرف اللہ ہی کی عبادت تم کو کرنی ہے. اللہ نے کوئی ویریفیکیشن ان ناموں کی نازل نہیں کری ہے جن کے نام تم لیتے ہو. سب یوزلیس ہیں, سب پر صرف اللہ کا حکم چلتا ہے. اور اب دیکھیے یہ قیدی پریشان تھے. اس وقت ہو سکتا ہے سوچا ہوگا کہ اچھا اللہ ہے, القہار ہے, سب پر چھایا ہوا ہے, چلو سارے معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم اللہ ہی کو ہم پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے. اور کیا فرمایا پھر آگے؟ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اچھا, یہ بھی بہت خوبصورت اصطلاح ہے, دین القیم. یہ قیم دین ہے. قرآن میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں یہ صفت آئی ہے, یا تو یہ قیم کی صفت دین کے ساتھ جڑ کر آئی ہے, دینن قیمن, سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے دینن قیمم, ہم پیچھے پڑھ چکے, ملت ابراہیم حنیفہ. ہاں, تو یا تو یہ قیمن جو صفت ہے یا دین کے ساتھ جڑ کر آتی ہے یا اللہ کی کتاب کی صفت کے طور پر آتی ہے. قیمن قائم سے بنا ہے, مضبوط, پائیدار. جو چیز مضبوط پائیدار ہوتی ہے وہ غیر متبدل ہوتی ہے, انچینجبل. دینن قیمن, مضبوط, پائیدار, غیر متبدل دین ہے, پختہ دین, اپنی جگہ سے نہ ہلے گا نہ ٹلے گا. کس چیز میں یہ دین پختہ ہے؟ دیکھیں, دو چیزوں کو ہمیشہ, چونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں, دو ٹرمز ہمارے ذہن میں کلیئر اور سیپریٹ ہونی چاہیے. ایک ہے دین, ایک ہے شریعت. ٹھیک ہے, اور یہ حدیث میں بھی مضمون آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تمام انبیاء کا سیم.
دین سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ عقیدہ. عقیدہ ہمیشہ توحید رہا. اور دین سے مراد اخلاق، اخلاقی جو معیارات ہیں وہ ہمیشہ سے سیم ہی رہے، اخلاقی اقدار سیم رہی. ہاں شریعتیں چینج ہوتی رہیں، کتنے وقت نماز پڑھو، روزہ کیسا رکھو، کب سے کب تک کا روزہ رکھو، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، وراثت کیسے بٹے گی، ان چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہی ہوگی انبیاء کی مختلف شریعتوں کے اندر. لیکن دین یاد رکھیں کیا ہے؟ دین ہمیشہ قیمن، دینن قیمن، دین ہمیشہ سے سیم رہا، ایک ہی رہا، الدین القیم. تو اس کا مطلب کیا ہوا الدین القیم کا؟ کہ عقیدے اور اخلاق کے دائمی اصول ہیں، وہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ یا سائنس کی ترقی کے ساتھ بدلے نہیں جاتے. پہلے دن سے دین کا اصول ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے. ڈے ون جب دنیا کا تھا تب بھی یہ اصول تھا، اور جب دنیا کا آخری دن آ جائے گا تب بھی یہی اصول رہے گا، الدین القیم. چوری، زنا، دھوکہ، ظلم، حق تلفی، جھوٹ، بے حیائی 10,000 سال پہلے بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے، اور 10,000 سال بعد بھی غلط ہی رہے گی تا قیام قیامت. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حیا، عدل، سچائی اچھی ہے، ہمیشہ سے اچھی ہے. جس دن کہ دنیا بنی تھی، پرنسٹین تھی دنیا، تب بھی یہ چیزیں اچھی تھیں. جب انسان نیا نیا آیا تھا، اور دنیا کا آخری دن ہوگا نا تب بھی یہ چیزیں اچھی ہی رہیں گی. اس کے اندر قطعاً کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. یہ دین اپنے موقف پر جمع ہے، کوئی آندھی طوفان اس دین کی ویلیوز کو نہیں ہلا سکتا. یہ اللہ کا بتایا ہوا جمایا ہوا دین ہے. اللہ القہار ہے، اللہ اس پر محافظ ہے. اور اب امتحان کیا ہے؟ امتحان تو اب میرا اور آپ کا ہے. دین تو قیم ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. اب امتحان تو لوگوں کا ہے کہ بدلتے حالات اور بدلتی اقدار اور بدلتی ویلیوز کے ساتھ وہ سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے. اگر رہنا چاہتے ہیں تو دین کو مضبوط تھام لیں، الدین القیم. مورل ویلیوز کی تبدیلی آتی رہتی ہے سویلائزیشن کے ساتھ، نئی سوچ، نئے پولیٹیکل سلوگنز، نیو کلائمیٹ. یہ نئے نئے سلوگنز، نئی نئی باتیں، نئے نئے اقدار، یہ نہ پھر مومن کو ڈگمگا سکیں گے نہ بہکا سکیں گے. زنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی برا تھا، 4,000 سال پہلے، اور آج بھی برا ہے، اور آئندہ قیامت تک بھی برا رہے گا. جب دنیا بنی تھی، پہلا انسان بنا تھا آدم علیہ السلام، تب بھی اللہ ایک تھا. اور جب سارے انسان قیامت کے دن جمع ہو کے اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تب بھی اللہ ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا. ہمیشہ سے ایک تھا، ہمیشہ ایک ہی رہے گا. اٹ ول نیور چینج. دین القیم. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مسئلہ یہ ہے لوگوں کا. ہم پولیٹیکل کلائمیٹ، ہم سلوگن آف دا ڈے، ہم فلیور آف دا ڈے کی رو میں بہہ جاتے ہیں کہ نہیں، ناؤ آئی ہیو ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ. عورت جیسی ہے، اللہ نے جس فطرت پر بنایا ہے عورت کو، وہ ویسی ہی رہے گی. مرد کو اللہ نے ایک فطرت پر بنایا ہے، مرد ویسے ہی رہے گا. عورت مرد نہیں بن سکتی. کوششیں بیکار ہیں، بلا وجہ اپنا سر پھوڑ رہے ہیں. لوٹ پلٹ کے آنا ان کو ادھر ہی پڑے گا جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا جی، ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پلیز اس کو غور سے سنیں. اچھا دیکھیں، اگر ہم فزکس کی یا کیمسٹری کی یا میڈیسن کی بات ہم کرتے ہیں، جو دنیاوی علوم ہے نا، جو دنیاوی علوم ہیں، ان کو تو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹائم پیریڈ کے حساب سے. ٹھیک ہے، ایون ہسٹری ایک علم ہے، اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹائم پیریڈ کے حساب سے. مثلا ورلڈ نالج کو ہم کیا ٹائم لائن دیتے ہیں؟ پری ہسٹورک، میڈیویل، ماڈرن، اسی طرح ڈیوائڈ ہم کرتے ہیں نا کہ یہ پری ہسٹورک چیزیں تھیں، یہ میڈیویل دور میں ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ میڈیویل دور میں سمجھا کرتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکت ہے اور سورج زمین کے گر چکر کھا رہا ہے نا. The earth is stationary and sun is revolving around the earth. ٹھیک ہے نا، یہ میڈیویل ایجز کی نالج تھی. اب ہنستے ہیں لوگ اس کے اوپر.
اس لیے کہ ہم ماڈرن ہو چکے ہیں, ہم کو پتہ چل گیا ہے. تو یہ جو ٹرمز ہیں یہ ورلڈلی نالج پر تو اپلائی ہوتی ہیں, لیکن یہ پری ہسٹورک یا ہسٹورک یا میڈیویل یا ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن, یہ ٹرمز دین کے علم پر اپلائی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ عقیدے میں کسی نئی معلومات کا اضافہ نہیں ہو رہا, اخلاقی اقدار میں کسی نئی معلومات کا اضافہ نہیں ہو رہا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, یہ اللہ کی فطرت ہے, اس پر اللہ نے بنا دیا ہے, کوئی اللہ اس فطرت کو نہیں بدل سکتا. کوئی کتنا بے حیائی کو کتنا بھی پروموٹ کیوں نہ کرے, سب انسان بے حیائی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, بے چینی فیل کریں گے. لاکھ وہ شادی کے ادارے کو گرانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار لیں, نہیں کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے, لوٹ پلٹ کے اسی کے اوپر آئیں گے. تو یہ دین ایک ایسا ایپ نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ کوئی دین ایپ پہ ڈاؤن لوڈ کیا, اب اس کا اپ گریڈ آ گیا. آتا ہے نا ہمارے فونس کے اندر کہ اپ ڈیٹ اویلیبل, آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں 1 منٹ لگے گا, اپ ڈیٹ کر لیں. نہیں, یہ دین کا کوئی دین ایپ نہیں ہے, یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا, کوئی ریوائز ورژن اس کے نہیں آتے, یہ جو ہے ویسا ہی رہے گا. تو جو لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو چینج کرتے رہتے ہیں نا اپنا دین, اور دین پھر یاد رکھیں ہم شریعت کے فائن پوائنٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہاں پر ہم فنڈامنٹلز کی بات کر رہے ہیں, فنڈامنٹل آف ریلیجن جو کہ عقیدہ اور اخلاق ہے. تو جو لوگ اس طرح سے چلتی ہوا کے رخ پر اس طرح سوکھے پتوں کی طرح اڑتے رہتے ہیں نا کہ جدھر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, تو وہ پھر جو دین سے کٹ جاتے ہیں تو اللہ کے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی. پھر یہ ہے, یہ دین القیم کے ساتھ ہمیں جڑ کے رہنا ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, اپنے نبی والد کے پاس تھے, کیسے تھے؟ محسن تھے. کنویں میں گر گئے, محسن تھے. پھر وہ جو ہے وہ سلیو ٹریڈرز پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے, بہرحال جو بھی قافلہ آیا تھا جس نے لے جا کے ان کو بیچ دیا تھا اٹھا کے, ان کے پاس تھے تو بھی محسن تھے. محل میں تھے تو بھی محسن ہی تھے. اور محسن دیکھیں نا, ہم نے کیا کہا, دوسرے کا بھلا چاہے. انہوں نے کس طرح نہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا تھا زنا سے اور بے حیائی سے, اس عورت کو بھی بچا لیا تھا. ورنہ یاد ہے آپ کو دروازے پہ جب وہ کھڑا ہو گیا تھا اس کا شوہر آ کر, اور بیگم صاحبہ اللہ نہ کرے کمپرومائزنگ پوزیشن میں پکڑی جاتی تو کیا ہوتا. ایک محسن جو ہوتا ہے نا, جو خود سچائی پہ اور نیکی پر جمع ہوتا ہے, وہ کتنے لوگوں کو برائی سے بچا لیتا ہے, زبردستی ہی بچا لیتا ہے. وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں برائی, وہ گرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کھڈے کے اندر, ایک اچھا کام کرنے والا دوسروں کو زبردستی بھی بچا لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا کہ تم سب آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو اور میں کپڑے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, کھینچ کھینچ کے تم کو میں پیچھے کر رہا ہوں. تمہارا بس چلے تو تم تو سارے کے سارے گر پڑو اس کے اندر. تو یہ اپنے آپ کو انسان جب کسی معاشرے کے اندر کھڑا کرتا ہے نا, تو یہ مت سمجھے کہ آپ کو انفلوئنس نہیں ہے. کہیں مثال کے طور پہ اگر اے سی یہاں چل رہا ہے تو کمرے میں ٹھنڈک ہے کہ نہیں؟ اگر اے سی نظر نہیں بھی آ رہا, ٹھنڈک بتا رہی ہے اے سی چل رہا ہے. کہیں فائر پلیس ہوتی ہے, ہم کہیں الاؤ روشن کرتے ہیں, ہو سکتا ہے فائر پلیس نظر نہ آئے لیکن کمرے کی کا ٹیمپریچر گرمائی بتا رہی کہ ہاں یہاں فائر پلیس ہے. تو اسی طرح نیکی کا وجود اپنے وجود سے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے, دوسروں کو انیبل کرتا ہے کہ وہ بھی اس برائی سے بچ سکیں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا, تو محل میں تھے تو بھی محسن تھے اور جیل میں تھے تو بھی محسن. تو مومن کے فنڈامنٹلز نہیں بدلتے. تو ہم کہتے ہیں ہم تو ماحول سے بڑے متاثر ہو گئے. تو یہی تو سارا پھر کمال ہے نا دین کا, کہ ماحول سے متاثر نہیں ہونے دیتا ہم کو. الدین القیم, یہ تو ٹھکا ہوا مضبوط دین ہے. اللہ کی رسی بس مضبوط پکڑ لو تم, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہم اپنی ذات سے بہت کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا, دیکھیں نا اپنے پتے, آٹم آتا ہے تو کیسے پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں درختوں سے, اور جب درخت سے کٹ جاتا ہے پتا پھر کیا ہوتا ہے, جہاں ہوا چاہتی اڑا کے لے جاتی ہے. تو پتے کی مضبوطی کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذات کے اوپر کہ درخت کے اوپر؟ درخت کے اوپر. درخت سے جڑا رہے گا تو کسی قابل رہے گا, درخت سے کٹ جائے گا کسی قابل نہیں. میرا اور آپ کا جڑنا کتنا اہم ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ جڑ کر رہنا, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر, ید اللہ فوق الجماع,
یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو جو کٹے گا، جو چھوڑ دے گا، اس کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی جو اس دین کو چھوڑ دے گا. ایک کٹے پتے سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ. لیکن افسوس کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں. بہترین جامع ترین تبلیغ کر دی، فوڈ فار تھاٹ ان کو دے دیا. اتنی سی بات کری انہوں نے اور اب ان کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. یہ ہے. اس سے پہلے کہ ان کے اندر ایک بوریت سیٹ ان ہونا شروع ہو، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اب آپ کو خیال آ سکتا ہے کہ آپ بھی ہماری جان تھوڑی سی بات بتا کے کیوں نہیں چھوڑ دیتی. جب آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بوریت سیٹ ان ہو رہی ہے اور ہم گھڑی دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے ڈر سے ہم مڑ کر پیچھے گھڑی نہیں دیکھ رہے، تو آپ بھی پلیز چپ ہو جائیں پھر. لیکن یہاں تبلیغ نہیں ہو رہی، یہاں کیا ہو رہی ہے؟ تعلیم ہو رہی ہے. تو تعلیم میں اور تبلیغ میں تھوڑا سا یہی فرق ہے. الحمدللہ تعلیم اس کو دی جاتی ہے جن کو تبلیغ ہو چکی ہوتی ہے، جو اپنی مرضی سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر یہ وہ ہوتے ہیں جو درخت خود بن رہے ہوتے ہیں. اب آپ پتے نہیں ہیں. اب الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بننا ہے شجر طیبہ. اور ظاہر ہے درخت تو بہت کچھ اٹھاتا ہے پھر اپنے اوپر. ٹھیک ہے، آپ کو بہت سارے پتے انشاءاللہ تعالیٰ اگانے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی شاخیں اللہ کرے آپ کے وجود سے نکلیں اور آپ کی اولاد یا آپ کے اسٹوڈنٹس پھر وہی شجر طیبہ بنے، ایک سایہ دار درخت بنے. تو جو مشکل اور اس وقت اپنے اوپر جو آپ پریشر لے رہی ہیں وہ پتہ نہیں لے سکتا، وہ درخت لے سکتا ہے. الحمدللہ. اب یہ تعبیر کیا بتا رہے ہیں؟ اب تعبیر بتائی. یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، دیکھیں ٹنگ ٹوسٹر ہے یہ تھوڑا سا. یا صاحب السجن، یا کو ہم کو اگنور نہیں کرنا. اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، اما احدکما، جو تم میں سے ایک ہے. تب تعبیر کیا ہے اس کے؟ فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. کون سا والا پلائے گا یہ نہیں بتایا. کہا ون آف دا ٹو، تم دونوں میں سے ایک. یعنی وہ آزاد ہو جائے گا، نہ صرف آزاد ہو جائے گا بلکہ ری انسٹیٹ ہو جائے گا اور جا کر وہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کا مصاحب بن جائے گا. یسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو، اور یہاں مالک پہ یاد ہے یہ ہم بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، اس کو شراب پلائے گا. دیکھیے کپ بیرر ایک ٹرم ہوا کرتی تھی، اب تو خیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ان چیزوں کو. بادشاہوں کو کا جو کھانا پینا ہوتا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ بس کھانا پکا کے جو ہے وہ کسی نے سامنے رکھ دیا اور بادشاہ صاحب آئے اور کھا لیا بیٹھ کے انہوں نے. کیوں؟ وائی؟ معمولی بات کیوں نہیں ہوتی تھی بادشاہوں کے لیے کھانا پیش کرنا؟ زہر دیا جاتا تھا نا، پوائزن دیا جاتا تھا ان کو. تو وہ تو ذرا بادشاہ کی طبیعت اونچی نیچی ہوئی تو کوک صاحب کی تو گردن گئی، کام ہو گیا ان کا. تو جو بادشاہ کو کھانا کھلاتا تھا وہ، اور زہر دو چیزوں میں ملایا جاتا تھا، کھانے میں یا ڈرنکس کے اندر. تو بادشاہ کو جو کھانا پکا کے دیتا تھا کوک، وہ اپنی جگہ ہوتا تھا. اس نے کہا تھا نا کہ روٹی والا خواب جس نے دیکھا تھا، کیا پتا وہ کوک ہو. اور اس نے کیا خواب دیکھا تھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں، تو یہ کب بیرر ہوگا، واللہ عالم. تو اب وہ جو بادشاہ کو ڈرنکس پلایا کرتا تھا اس پہ زبردست رسپانسبلٹی ہوتی تھی. اس کے علاوہ کوئی اور وہاں جا نہیں سکتا تھا. وہ دیکھتا ہوگا یہ کیا مشروب ہے، اس کو کوئی چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہوگا. پتہ نہیں آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ نہیں، بعض دفعہ جو برتن ہوتے تھے نا جس میں بادشاہوں کو سرو کیا جاتا تھا، ان برتنوں کو ایسے مٹیریل سے بنایا کرتے تھے کہ اگر تو زہر ہوتا تھا کھانے میں تو اس پلیٹ کا یا کپ کا رنگ چینج ہو جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہی سے اپنی پناہ میں رکھے. توبہ ایک عذاب ہے، میں کہتی ہوں منارکی ہے کہ مصیبت ہے لوگوں کے لیے بھی اور بادشاہوں کے اپنے لیے بھی. کس مصیبت میں زندگیاں گزارتے ہیں. توبہ. بہرحال وہ ان کی اپنی بدقسمتی جو بادشاہ ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم تو آزاد ہیں. تو یہ ساری ذمہ داری اس کی ہوتی تھی. کوئی اور اس کپ کو یوز نہیں کر سکتا، اس کو اس کپ کو دیکھنا ہوگا. یہ ساری یعنی کہ مطلب جو کپ بیرر ہوتا تھا وہ بادشاہ سے بہت قریب ہوتا تھا. اب بادشاہ یہ تو نہیں تھا نا کہ خالی وہ 3 اسکوائر میلز لیا کرتا تھا دن کے اندر. جو کپ بیرر ہوتا تھا بادشاہ صاحب کو رات کے 2 بجے ان کو جو ہے وہ کوک چاہیے مثال کے طور پہ. تو ایسے تھوڑی کہ بازار سے آرڈر کیا اور فوڈ پینڈا سے جو ہے وہ کھانا آ گیا بادشاہ کے لیے، یہ نہیں ہوا کرتا تھا. ظاہر ہے کہ جو کپ بیرر ہوتا تھا وہی رات کو پھر وہ ڈرنکس بنا کے دیتا تھا. اور کس طرح کے ڈرنکس ہوں گے، کیا کاکٹیل ہوگا. تو اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا، مراد بادشاہ کا بڑا قریبی مصاحب، بہت ساتھ رہنے والا.
تو کہا کہ تم اس درجے پر، تم میں سے ایک وہاں جائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ، تو وہ تو سولی چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ یعنی موت بھی کیسی انتہائی اذیت ناک موت، سلیب دینا، اور سلیب ہم جانتے ہیں وہ کس طرح کروسیفائی کیا کرتے تھے کہ ہاتھ پیروں میں کیلیں گاڑ دیتے تھے اور پھر ایک کراس پہ لٹکا دیا کرتے تھے کسی تنے کے اوپر، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ سسک سسک کے وہ انسان مر جاتا تھا، بھوکا پیاسا اور خون نکل نکل کے اذیت کے ساتھ، اور پھر کوئی پراپر بریل بھی نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ چلو مر گیا تو پھر اس کی لاش کو اس تنے پہ سے اتار دیں، پول سے اتار دیں اور اس کو دفنا دیں، نہیں، لٹکا رہے گا، لاش وہیں لٹکی رہے گی یہاں تک کہ پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ اتنی تکلیف دہ بات بتا دی۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے، تعبیر جب دے دی تب یہی تعبیر ہوگی، فیصلہ دے دیا اب ایسا ہی ہوگا۔ اچھا یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور تم سولی چڑھائے جاؤ گے؟ اس وقت دونوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب ظاہر ان دونوں ہی نے اللہ سے دعا کی ہوگی۔ اب جو آزاد ہوا ہوگا اس نے بھی سوچا ہوگا کہ میں اللہ سے میں نے دعا کی تھی، میں آزاد اس لیے ہوا، اور جو مرے گا تو کم از کم توحید کے عقیدے پر تو مرے گا، دنیا کا عذاب بھگت لیا، کم از کم جنت میں تو جائے گا، تو دونوں ہی فائدے میں رہے اس طرح سے۔ پھر اب کیا ہوا، تو جو تعبیر تھی وہ انہوں نے دے دی، اور پھر یہاں پر انہوں نے کہہ دیا جس سے کہ ان کو امید تھی کہ اچھا یہ آزاد ہو جائے گا۔ اس شخص سے کہا وقال للذی، اور کہا اس سے، کس نے کہا، کس سے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، ظن انہ ناجن، ان کو گمان تھا کہ یہ نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، کیا کہا اسے، اذکرنی عند ربک، کہ ذرا شاہ مصر کے پاس جا کر تم میرا ذکر تو کرنا، تم ذرا بات تو کرنا اس سے۔ لیکن کیا ہوا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، مگر شیطان نے اس کو ایسا غفلت میں ڈالا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے، کئی سال پڑے رہے ہوں گے، بضع سنین، وہ 3 to 9 کے درمیان آتا ہے نا۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا کرتے رہے ہوں گے؟ ایسے بس بیٹھے رہتے ہوں گے، یوں باہر جیل سے باہر دیکھتے رہتے ہوں گے، سلاخوں سے باہر؟ نہیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتے رہے ہوں گے وہ ان سالوں کے اندر بھی، اور حالات کو بھی بہتر بنانے کی کوششیں وہ کرتے رہے ہوں گے، اور انہوں نے سبب بھی استعمال کیا یہاں پر۔ اس شخص سے کہا کہ تم جا کے ذکر کرنا میرا، صرف دعا کر کے نہیں بیٹھ گئے، اور اسباب کا استعمال کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اچھا یہ شخص بتائیں مومن تھا کہ مشرک تھا؟ مشرک ہی تھا نا، آف آل پرپس ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، کہ ہمیں تو لگ رہا ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا، اللہ جانے اندر کیا تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ تو کیا ایک نبی کسی مشرک سے کام لے سکتے، مدد لے سکتے؟ کئی ایمان کے خلاف ہے یہ؟ نہیں، بالکل ایمان کے خلاف نہیں ہے، بالکل لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ تو یہ ہم نے کہا نا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ تم ان کو ولی مت بنانا، تم یہود و نصارہ کو ولی مت بنانا، کتنا آیا ہے قرآن کے اندر۔ تو ہم نے کئی دفعہ پھر اس لیے بات کی ہے وہاں پر ٹھہر کر کہ ولی بنانے کا مطلب ہے کہ ان کے دین کے طور طریقوں کو نہیں اپنانا ہے تمہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، طائف والوں نے سلوک جو کیا وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ اب آپ کو مکے میں داخل ہونا تھا، ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی امان اٹھ چکی تھی، آپ مکے میں داخل ہوتے تو مشرک آپ کو قتل کر دیتے، اسی کی پروٹیکشن کوئی نہیں تھا۔ وہ قبائلی معاشرے کو ہم نہیں سمجھ سکتے دراصل وہ کیا اس کے انڈر کرنٹس ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجنے شروع کرے، ایک کی طرف بھیجا اس نے ایکسکیوز کر لیا، دوسرے کی طرف بھیجا اس نے ایکسکیوز کر لیا، پھر آپ نے مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجا، مشرک تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ وہ خود آیا اور اس کے 6 بیٹے آئے،
اور انہوں نے اپنے ہتھیار پورے سجائے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ مکے سے باہر تھے, آپ کو گھیرے میں لیا اور گھیرے میں لے کر بیت اللہ کے پاس گئے اور وہاں جا کے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو امان دی ہے. تو آپ نے مدد لی نا اس کی, اور آپ اس کو بہت اچھے نام سے یاد کیا کرتے تھے. مطعم بن عدی کو بدر کے موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ مطعم بن عدی کا بدر سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا, ایک اس کے بعد پر میں سارے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا. ایسے آپ کو اس کا احسان یاد تھا. تو مشرکوں سے مدد لی جا سکتی ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اسباب استعمال کرنے, دیکھنے کہ بھی اس میں دین کا فائدہ کس کے اندر ہے. تو کوشش کی کہ بھی بادشاہ تک مقدمہ پہنچ جائے, لیکن تدبیر کر لی. اور ہم نے کیا کہا, سورہ یوسف ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تدبیر اور تقدیر کا توازن. وہ نبی ہیں, اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہیں, وہ بھول گیا, سمپل, نہیں یاد آیا, تقدیر کا لکھا غالب آ گیا. اپنی لمیٹیشن سے پتہ ہو نا انسان کو, تو سکون ہو جاتا ہے کہ بھئی میرے بس میں سب کچھ نہیں ہے, میں اپنی ساری زندگی کے مسائل حل نہیں کر سکتی, میں کتنی بھی عقل مند کیوں نہ ہوں. سکون ہو جاتا ہے انسان کو, بس الحمدللہ کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں. تو وہ شخص بھولا, اور ایسا بھولا کہ 7-8 سال گزر گئے. خاص شیطان کا کام تھا کہ جو شیطان نے ایک اچھا کام تھا جو کہ بھلوا دیا. اچھا جناب, اب ایک اور جو یہ بات ہے یہاں پر, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ ہے اس کا تعلق ہے اس ہو کی ضمیر کے ساتھ. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, کہ شیطان نے اس کا ذکر بھلا دیا کہ وہ اس کا ذکر کرے جا کر اپنے مالک کے پاس. تو اب یہ ہو کی ضمیر کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ کس کا ذکر ہے. نمبر 1 کہ انساہو, اس کو بھلا دیا, اس کا ذکر یعنی قیدی بھول گیا یوسف علیہ السلام کا ذکر. شیطان نے کس کا ذکر بھلا دیا؟ یوسف علیہ السلام کا ذکر بھلا دیا. اچھا جی, دوسری بات یہ کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا, تو یہ ہو کی ضمیر اس قیدی کی اپنی طرف بھی جا رہی ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے. تو دو چیزیں کیا آ گئیں, ایک کہ وہ قیدی یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا, شیطان نے کیا بھلا دیا کہ وہ قیدی یوسف کا ذکر کرے. نمبر 2, شیطان نے اس قیدی کو ہی بھلا دیا کہ کچھ یاد کرے, وہ کچھ بھی یاد نہ رہا اس کو. اچھا جی, تیسرا اس کے اندر ایک اور جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ہو کی ضمیر جو ہے وہ دراصل اللہ کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کیا یاد دلایا تھا قیدیوں کو؟ اللہ یاد دلایا تھا کہ اللہ ایک ہے. اب کیا ہوا, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, کہ وہ جو قیدی تھا شیطان نے کیا کیا کہ اس اللہ کا ذکر بھلا دیا, اللہ کی یاد بھلا دی. تو یہاں رب صحیح اللہ کے معنوں میں آ رہا ہے کہ شیطان نے اللہ کا ذکر بھلا دیا, اللہ کو بھول گیا وہ قیدی. اگر اللہ کو یاد رکھتا, مثال کے طور پہ اب چین جوڑتے ہیں نا, کسی نے کیا کہا یوسف کا ذکر ہے, کسی نے کہا فلاں کا ذکر ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے کہ قیدی اللہ کو بھول گیا, شیطان نے بھلا دیا اللہ کو, اللہ کی یاد بھول گیا, وہ اللہ یاد ہی نہیں رہا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ اللہ کو بھول گیا, باقی ہر چیز جگہ پر بیٹھ جاتی ہے آ کر اچھی طرح سے. اگر اللہ کو یاد رکھتا تو یوسف کو یاد ضرور رکھتا, نہیں بھول سکتا تھا یوسف علیہ السلام کو. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام وہ پہلی ہستی تھے جس کے ذریعے اللہ کی پکار اس کے کان پہ پڑی تھی, اور اس شخص کو انسان کبھی نہیں بھولتا جس کی زبان سے سب سے پہلے اس نے ہدایت پائی ہوتی ہے. نیور. آپ خود اب امیجن کر لیں اپنے اوپر کہ ہم بھی ایک نارمل قسم کی زندگی گزار رہے تھے, پھر ایک کسی کی پکار ہمارے کان پہ پڑی تھی تو لگتا تھا ہمیں ہوش آ گیا جیسے. اس ہستی کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے, نیور. اس کا احسان. ساری دنیا کے علماء میرے لیے ایک طرف ہیں اور ڈاکٹر اسرار میرے لیے ایک طرف ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے اور ان کی مغفرت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے میں نے قرآن ان سے سنا تھا. میں کبھی نہیں ان کو بھول سکتی, نیور, جب تک دماغ میرا اپنی جگہ پر قائم ہے. اس ہستی کو کیسے بھولے گا انسان؟
تو وہ کیسے بھول سکتا تھا یوسف علیہ السلام کو وہ، جب تک اللہ کو نہ بھولتا؟ تو دراصل وہ اللہ کو بھول گیا. اللہ کو یاد رکھتا، یوسف کو یاد رکھتا، اور یوسف کو یاد رکھتا تو ان کے احسان کا بدلہ اتارتا، مدد کرتا، مگر یہ کچھ نہیں کیا اس نے. تو در حقیقت جو لوگ دوسروں پر احسان نہیں کرتے نا، وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، جو محسن کا احسان نہیں اتارتے وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. کئی سال یوسف علیہ السلام اسی طرح جیل میں پڑے رہے.